لا یزنی زان حین یزنی وہو مومن، کہ کوئی زانی اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو. ہاں، اور کوئی شخص شراب اس حال میں شراب نہیں پیتا، کوئی شرابی اس حال میں شراب نہیں پیتا کہ وہ مومن ہو. اور کوئی چوری کرنے والا لا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن، کہ کوئی چوری کرنے والا اس حال کے اندر چوری نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایمان جب بندہ برے اعمال کے اندر لگ جاتا ہے تو ایمان جو ہے وہ اس کے سر پر اس طریقے سے پرندے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے. جب تک برے اعمال میں ملوث رہے گا، ہاں، بدعمالی کے اندر اور گناہ کے کام کے اندر ملوث رہے گا، تب تک ایمان اس کے ایسے اس کے اوپر منڈلاتا رہے گا. ہاں، جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو کر سائیڈ میں ہٹ جائے گا تو پھر گناہ دوبارہ، ایمان دوبارہ اس کے دل کے اندر آ جائے گا. اب خدا نہ خواستہ اس ہی گناہ کی حالت کے اندر، اسی گناہ کی حالت کے اندر کسی کو موت آ جائے تو ہم تو نہیں کہتے کہ چلو کوئی بدعمالی میں ملوث تھا اور وہ کافر، وہ مرا تو کفر کی موت پر مرا. لیکن اس حدیث کا معنی اور مطلب تم کیا بیان کرو گے؟ میں تو اپنی زبان سے ہی نہیں ادا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص مسلمان ہے، بیچارہ گناہ کے اندر ملوث تھا، مثال کے طور پر گانے سن رہا تھا، زنا کر رہا تھا یا شراب پی رہا تھا. ہاں، واقعات نہیں ہوتے. ایک بندہ شراب، ایک پولیس والا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، شراب پی پوری رات اسی روڈ پر نکلا ہوسڑی سے. ہاں، وہ ہوسڑی میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اور واپس نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، شراب کی حالت کے اندر مر گیا. ایک نوجوان لڑکا تھا، گانے سن رہا تھا، اس کو کسی نے قتل کیا، گانے سن رہا تھا، کسی نے قتل کیا. ہاں، اور اسی حال کے اندر اس کی روح نکلی کہ وہ لوگوں نے جب آ کر ہینڈ فری اس کے کان سے نکالا تو گانے چل رہے تھے. ہاں، لوگوں نے اس کے کان سے جب ہینڈ فری نکالا تو گانے چل رہے تھے. ہاں، ایک میرا دوست تھا، آپ لوگ اس کو جانتے، میں نام نہیں لوں گا، اسی علاقے کا تھا. ہاں، چلے پر گیا، اچھا خاصا داڑھی رکھی، تو کچھ عرصے بعد آیا، داڑھی کچھ عرصہ گزارا، داڑھی کاٹ دی. پھر میں نے اس سے ایک دن کہا کہ یار تو نے داڑھی کاٹ دی، اچھی خاصی داڑھی رکھی تھی، دیندار ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ یار آخری عمر میں رکھ لوں گا، ابھی تو عمر بہت ہے، آخری عمر میں رکھ لوں گا. پھر ہوا کیا، منشیات فروشی کے اندر لگا اور جھگڑے کے اندر مرا، اور اس کی جب روح نکلی تو کچرے کے ڈھیر میں، آپ سب جانتے، نام نہیں لیتا ہوں، کہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر اس کی روح نکلی تھی. ہاں، تو انسان ان چیزوں کے خیال کرے. تبھی علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ انہ من عاش علی شیء مات علیہ، کہ جو جس حال کے اوپر جیے گا، جو جیسے زندگی گزارے گا، موت بھی اس کو اسی حال کے اندر آئے گی. اور جو جس حال پر مرے گا، بعث علیہ، اسی حال پر اس کو اٹھایا جائے گا. ہاں، ایک بندہ گناہ کرتے 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 اس کو موت آ گئی، وہ اسی حال کے اندر مر گیا اور اس کو عذاب ہوتا رہا. کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی حال کے اندر اٹھے گا، تو اس کا کیا، یہ اس کا جو اٹھانا ہوگا، اس کی جو بعثت ہوگی، وہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ جہنمی ہے، کہ وہ تو خود گناہ کے اندر ملوث اور اپنے خلاف گواہ لے کر مر گیا. تو ہر حال کے اندر اپنے اسلام کی، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرے بندہ. مبادہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس حال کے اندر موت آ جائے، جو سب سے کبھی اور گندا حال ہے، کہ انسان کا ایمان بھی اس وقت خطرے کے اندر ہوگا. ہاں، جو حدیث میں نے بتائی کہ لا یزنی زان حین یزنی وہو مومن، کہ کوئی زنا کرنے والا زنا اس حال میں نہیں کرتا کہ جب وہ مومن ہو. مطلب ایمان اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں رہتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے. تو بھائی میں تو نہیں کہتا ہوں کہ کافر ہو جائے گا جو بندہ گناہ کے اندر ملوث ہو اور مر جائے، کفر کی موت مر گیا. لیکن اس حدیث کا مطلب اور معنی بھی تو پھر سوچو کہ کیا مطلب اور معنی ہوگا، تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہو جائے گا. ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی کے ہم نے معیار بنا کر رکھے ہیں کہ میں بڑے بنگلے بنا لوں اور بہت زیادہ گاڑیاں میرے پاس آ جائیں اور یہ بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے اور دنیا کے اندر میرے بڑے بڑے نام ہو جائیں، تجارت کے اعلیٰ ذرائع کو اختیار کروں کہ بڑا تاجر بن جاؤں، یہ سب چیزیں اور اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر لوں کہ بہت بڑا میرے کو اچھی نوکری مل جائے، یہ سب جو کامیابی کے معیار رکھے ہیں، یہ معیار حقیقتاً کامیابی کے نہیں ہیں. حقیقی معیار کامیابی کا وہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو آگ سے بچایا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اسی کا کام بن گیا، وہی کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا، کامیاب وہی ہے. کل قیامت کے دن جب صدا لگے گی کہ فلاں فلاں کا بیٹا، ہاں، اور وہ پاس ہو گیا اور کامیاب ہو گیا، تو اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا. اور جب کل قیامت کے دن
یہ صدا لگے گی کہ فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، تو اس وقت غم تک کے عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔